بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں دو ہی کام مشکل ہوتے ہیں، پہلا اپنی من پسند چیز کو چھوڑنا، دوسرا اس چیز کو قبول کرنا جس کو آپ پسند نہیں کرتے۔ انسان بہت سے منصوبے بناتا ہے اور ان منصوبوں میں اللہ کو ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ جتنے بھی منصوبے ہیں سب کے سب اس کے کن کے محتاج ہیں، بس تبھی انسان کو چوٹ پہنچتی ہے۔ ہم اس کی حکمتیں کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، وہ کب کب ہمیں کس کس طریقے سے نوازتا ہے، ہم یہ خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں۔ ہم تو بس تکلیفیں دیکھتے ہیں اور ان تکلیفوں کے بنا پر شکوے کرتے ہیں۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے، وہ بھی تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو جائے تو کیا محبت اور کیا دنیا، سب تمہارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ مجھے وہی عطا کرنا جو میرے حق میں بہتر ہو، مجھے ہر اس خواہش سے محفوظ رکھنا جو ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ میرے ہاتھ جب بھی کچھ مانگنے کے لیے پھیلیں تو تیرے سامنے ہی پھیلیں، مجھے اپنی عطا سے نواز دینا، تو ہی میرا رب ہے۔ اے میرے رب، میری دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس کی تفسیر ہے، مخالفت کرنے سے مراد اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو نہ ماننا اور ان کے بجائے کچھ دوسری حدیں مقرر کر لینا ہے۔ ابن جریر اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے حدود اور اس کے فرائض کے معاملے میں اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کی جگہ دوسری حدیں تجویز کر لیتے ہیں۔ بیضاوی رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے مخاصمت اور جھگڑا کرتے ہیں یا ان کی مقرر کی ہوئی حدوں کے سوا دوسری حدیں خود وضع کر لیتے ہیں یا دوسروں کی وضع کردہ حدوں کو اختیار کرتے ہیں۔ آلوسی نے روح المعانی میں بیضاوی کی اس تفسیر سے اتفاق کرتے ہوئے شیخ الاسلام سعد اللہ چلپی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس آیت میں ان بادشاہوں اور حکام سو کے لیے سخت وعید ہے جنہوں نے شریعت کے مقرر کردہ حدود کے خلاف بہت سے احکام وضع کر لیے ہیں اور ان کا نام قانون رکھا ہے۔ اس مقام پر علامہ آلوسی شرعی قوانین کے مقابلے میں وضع قوانین کی آئینی یعنی اسلامی نقطہ نظر سے آئینی حیثیت پر مفصل بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس شخص کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے جو اس قانون کو مستحسن اور شریعت کے مقابلے میں افضل قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زیادہ حکیمانہ اور قوم کے لیے زیادہ مناسب و موزوں ہے، اور جب کسی معاملے میں اس سے کہا جائے کہ شریعت کا حکم اس کے بارے میں یہ ہے تو اس پر غصے میں بھڑک اٹھتا ہے، جیسا کہ ہم نے بعض ان لوگوں کو دیکھا ہے جن پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل میں لفظ قبط استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے رسوا کرنا، ہلاک کرنا، لعنت کرنا، راندہ درگاہ کر دینا، دھکے دے کر نکال دینا، تذلیل کرنا۔ ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور اس کے احکام سے بغاوت کا جو انجام پچھلے انبیاء کی امتیں دیکھ چکی ہیں، اس سے وہ لوگ ہرگز نہ بچ سکیں گے جو اب مسلمانوں سے وہی روش اختیار کریں۔ انہوں نے بھی جب خدا کی شریعت کے خلاف خود قوانین بنائے یا دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین کو اختیار کیا، تب اللہ کے فضل اور اس کی نظر عنایت سے وہ محروم ہوئے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی ایسی گمراہیوں اور بد کرداریوں اور اخلاقی و تمدنی برائیوں سے لبریز ہوتی چلی گئی جنہوں نے بالآخر دنیا ہی میں ان کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑا۔ یہی غلطی اگر اب امت محمدیہ کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ مقبول بارگاہ بنی رہے اور اللہ اسے ذلت کے گڑھے میں گرنے سے بچائے چلا جائے۔ اللہ کو نہ اپنے پچھلے رسولوں کی امت سے کوئی عداوت تھی اور نہ اس رسول کی امت سے اس کا کوئی مخصوص رشتہ ہے۔
اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا سیاق عبارت پر غور کرنے سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ یہاں اس روش کی دو سزاؤں کا ذکر ہے، ایک قبط یعنی وہ خواری، وہ رسوائی جو اس دنیا میں ہوئی اور ہوگی، دوسرے عذاب مہین یعنی ذلت کا وہ عذاب جو آخرت میں ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 6، اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ اس کی تفسیر ہے یا ان کے بھول جانے سے معاملہ رفت گزشت نہیں ہو گیا ہے، ان کے لیے خدا کی نافرمانی اور اس کے احکام کی خلاف ورزی ایسی معمولی چیز ہو سکتی ہے کہ اس کا ارتکاب کر کے اسے یاد تک نہ رکھیں، بلکہ اسے کوئی قابل اعتراض چیز ہی نہ سمجھیں کہ اس کی کچھ پرواہ نہ ہو، مگر خدا کے نزدیک یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے ہاں ان کا ہر کرتوت نوٹ ہو چکا ہے، کس شخص نے کب کہاں کیا حرکت کی، اس حرکت کے بعد اس کا اپنا رد عمل کیا تھا، اور اس کے کیا نتائج کہاں کہاں کس کس شکل میں برآمد ہوئے، یہ سب کچھ اس کے دفتر میں لکھ لیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7، کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یہاں سے آیت نمبر 19 تک مسلسل منافقین کے اس طرز عمل پر گرفت کی گئی ہے جو انہوں نے اس وقت مسلم معاشرے میں اختیار کر رکھا تھا۔ وہ بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے مگر اندر ہی اندر انہوں نے اہل ایمان سے الگ اپنا ایک جتھا بنا رکھا تھا۔ مسلمان جب بھی انہیں دیکھتے یہی کہتے تھے کہ وہ آپس میں سر جوڑے خسر پسر کر رہے ہیں۔ انہیں خفیہ سرگوشیوں میں وہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے اور فتنے برپا کرنے اور ہراس پھیلانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے اور نئی نئی افواہیں گھڑتے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں 2 اور 3 کے بجائے 3 اور 5 کا ذکر کس مصلحت سے کیا گیا ہے؟ پہلے 2 اور پھر 4 کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ مفسرین نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں مگر ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ یہ طرز بیان دراصل قرآن مجید کی عبارت کے ادبی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو عبارت یوں ہوتی ما یکون من نجوا اثنین الا هو ثالثهم ولا ثلاثه الا هو رابعهم۔ اس میں نجوا اسنینی بھی کوئی خوبصورت ترکیب نہ ہوتی اور ثالث اور ثلاثاتے کا یک کے بعد دیگرے آنا بھی حلاوت سے خالی ہوتا۔ یہی قباحت الا ہوا رابعہم کے بعد ولا اربعہ کہنے میں بھی تھی، اس لیے 3 اور 5 سرگوشی کرنے والوں کا ذکر کرنے کے بعد دوسرے فقرے میں اس خلا کو یہ کہہ کر بھر دیا گیا کہ ولا ادنا من ذالکا ولا اکثر الا ہوا معہم، سرگوشی کرنے والے خواہ 3 سے کم ہوں یا 5 سے زیادہ، بہرحال اللہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یہ معیت در حقیقت اللہ جل شانہ کیے علیم و خبیر اور سمیع و بصیر اور قادر مطلق ہونے کے لحاظ سے ہے، نہ کہ معاذ اللہ اس معنی میں کہ اللہ کوئی شخص ہے جو 5 اشخاص کے درمیان ایک چھوٹے شخص کی حیثیت سے کسی جگہ چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ دراصل اس ارشاد سے لوگوں کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ خواہ وہ کیسے ہی محفوظ مقامات پر خفیہ مشورہ کر رہے ہوں، ان کی بات دنیا بھر سے چھپ سکتی ہے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی، اور وہ دنیا کی ہر طاقت کی گرفت سے بچ سکتے ہیں مگر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔
آج تک کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.